اچھا یہ بتائیے, اسٹیٹس میں جو لا ہے اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا, وہ اتنا سخت ہے کہ آپ بھائی بھتیجے اور جو دیگر قریبی عزیز رشتے دار ہیں وہ تک اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اگر جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا تو پھر حکومت چاہتا کی فائدہ؟ لوگ تو تانے ماریں گے بھی سارا ٹبر ویلا پھرنڈے آج آپ بادشاہ بن کے بیٹھے. اگر انفراسٹرکچر اور اگر اکنامکس پہ کام ہو رہا ہے اور اگر پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور روپیہ نیچے آ رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہ 1-2 سال میں ہوا ہے. اس میں دیکھیں اصل میں ایشو ہے پرائرٹیز کا, ایک بات. دوسرے ایک ایسی میٹرو جسے میری جملہ سن لی, پوری بات سن لیں. اگر ریونیو جنریٹ کر رہی ہے لاہور میٹرو, کچھ بھی ہو جائے, اگر وہ 1.5 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں 10 لاکھ بھی لوگ ہوتے ہوں, 10 لاکھ لوگوں کو اس سے استفادہ ہو رہا ہے, یہ ایک طرف. 18 کروڑ لوگ خوف کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے مضبوط یعنی کہ نیکٹا کے نہ ہونے کی وجہ سے, یا کوئی بھی ایسا ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو آپ کے سارے مربوط آپ نظام نہیں بنا پا رہے ہیں. وہ امپورٹنٹ ہے 18 کروڑ لوگوں کا خوف سے نکالنا, یا یہ 10 لاکھ لوگوں کی میٹرو امپورٹنٹ. یہ ہے سیکیورٹی ایشوز پہ بہت جو ہے 140 بچوں کو بچانا زیادہ ضروری تھا یا میٹرو بنانا؟ دیکھیں وہ وسیع تم میٹرو کے کیوں خلاف ہو, تیرا ماما تھلے آیا. میں آئی تھنک ٹیررزم پہ سب سے زیادہ ایلوکیشن آف بجٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اگر نیکٹا جیسے ادارے ریوائیو کیے جا رہے ہیں اور نیشنل ایکشن پلان بن رہا ہے اگینسٹ ٹیررزم, اور ساری پروونشل گورنمنٹس کو آل کائنڈ آف فنڈنگ اور ہیلپ پرووائڈ کی جا رہی ہے فرام دا فیڈرل گورنمنٹ, اور اگر جو ہے پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ اقدامات کر رہی ہیں, جس طرح پنجاب میں کافی آپریشن ہوئے مدرسوں میں 2-3 دنوں میں جب یہ انسیڈنٹس ہوئے, ایک میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ سیریس ہے اگینسٹ ٹیررزم. میں کہا انہوں نے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چاہتے سی حکومت چھڑ کے گرم انڈے بیچ گئے. نہیں ہے چاہتے سی مشرف صاحب دوبارہ آ جائیں. نہیں ویسے قصوری صاحب آپ ابھی بھی کہتے ہیں مشرف, یہ ویسے قصوری صاحب لوگ سوال ضرور کرتے ہیں, آپ ڈیموکریٹ بھی ہیں, آپ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے فاؤنڈنگ فادر میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے, اور پھر آپ لائر بھی ہیں, اس کے باوجود آپ ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرتے رہے اور کرتے ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی اتنی توانائیاں ہیں, وہ ڈیموکریسی کو کیوں نہیں دیتے؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے, لیکن اس وردی والے مشرف کا نام اس کا سفیر, نام اس کا وزیر, نام اس کا سینیٹر, نہ MNA نہ MP. جب وہ گر رہا تھا ان میں سے کچھ تو بلکہ میاں صاحب کے ساتھ 2007 میں ان کا جو کرائسس ہوتا جو ڈاؤن ہل ان کا ٹرینڈ تھا, اس وقت میں کھڑا ہو گیا, اور وہ لوگ جو کہ جنرل مشرف کے کھا کے مینڈ کی طرح پلے ہوئے سارے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا یہ فیس بک اور ٹویٹر کی پارٹی تو نہیں ہے صرف, لیکن بلال مشرف, صحبہ مشرف, کوئی آپ کو کوئی آدمی آپ کو نظر آیا, کوئی عزیز, کوئی چچا زاد, بیٹی اپنا آئلہ. دیکھیں آپ پلیز ڈکٹیٹرشپ کو تو آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں ہی نہ, کوئی شک نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بندہ, 1 رول 1 آرڈر, آپ میڈیا میں اس کو کرٹیسائز بھی کر سکتے تھے, ان کے رشتہ دار جو مرضی کرتے پھرتے, آپ نے رپورٹ ہی نہیں کرنا تھا. جتنا میڈیا اب جو ہے فری ہوا ہے اس زمانے میں کب تھا آپ مجھے بتائیں. 40 چینل جنرل مشرف نے کھولے, نہیں جب کھولے, اور وہ 40 چینل نے جو جنرل مشرف ان کے جانے کی تربت کی 40 چینلز ہیں, تو کیا ڈکٹیٹر ان سوالوں کا جواب معاذ نہیں ہے ہمارے پاس. اپنے چینلز کھولے ہوئے, اپنے ان سے گالیاں کھا رہے ہیں. جب چینلز کھولے, یہ چینل والے کوئی سگے نہیں ہوتے, مجھے بھی تو کہتے رہنا گو نواز گو نواز. درست بات ہے, یہ بالکل یہ ڈکٹیٹرز کا فال آؤٹ ضرور ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ناکامی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہر دور میں ہمارے سیاستدانوں کا کاروبار مملکت پہ ذاتی کاروبار کو ترجیح دینا ہے, یہ بھی اس کی وجہ ہے. ایک وجہ پرائم منسٹر نواز شریف یہ ایک وجہ ضرور ہے, تو اپنے اب کسی کاروبار کو ترجیح نہیں دی, انہوں نے ملک کے مفاد کو ترجیح دی ہے, اور وہ دن رات اس چیز پہ کام کرے. اینڈ آئی ہیو سین ہم ورک. میاں صاحب یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کاروبار کریں, بزنس کریں, ملنے بنائیں, یہ چاہتے ہیں تم جمعہ بجا کے ریڑیاں لا لو, اے امرود جے بیے دے باغ دے امرود جے, جو نانے دے مرود ہیں. دیکھیں ویسے یہ خوش نہیں ہو سکتے. میں نے پیٹرول سستا کیا, گیس میں نے خود بند کی ہے دہشت گردوں کے لیے, کیونکہ گھر میں روٹیاں نہیں پکائیں گے, تندور میں لینے آئیں گے, ہم پکڑ لیں گے. واہ میاں صاحب تواڈے بھی صدقے جائیے, لکھی تقریر بھی نہیں تواڈے کو پڑھی جاندی, کدی 6 روپے پٹرول کٹ کر دیو, کدی 5 روپے کٹ کر دیو, اور کھل کے پڑھیا کرو, تواڈے سر تے کیڑا اوتھے عوامہ بیٹھا ہے. دیکھو بھی تانوں پٹرول دے نال کی تو ہے ہی کھوتا ریڑی دی سواری جی, تسی تے کتے برات لے کے جانی ہوے 60 میل پیدل چلے جاندے جی, تہاڈے محلے تے کوئی گڈی آ جائے تسی کیک کٹ دے جے کہ یار ساڈے محلے چ گڈی آئی. ماشاءاللہ میاں صاحب تواڈے دور دی خوشحالیاں. تو لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ آپ ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, اور اس سے بڑا ملک کو نقصان پہنچا, پھر ضیاء صاحب آ گئے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2 بھٹو ہیں, ایک 70 سے پہلے کا بھٹو ہے,
दूसरा भुट्टो है इलेक्शन के बाद का। तो जब उसने कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टिकट पर जाएगा, ये उसने 28 फरवरी 1971 को इकबाल पार्क लाहौर में जी ठीक 2-2.5 लाख के मजमे को तहरीर करते हुए कहा। मैं वाहिद आदमी था जो अपने जमीर की आवाज पर 3 मार्च 1971 को जब असेंबली का सेशन कॉल अप हुआ ढाके में, मैं ढाके गया क्योंकि मैं समझता था यही एक तरीका है कि एक नेशनल लेवल पर डायलॉग होगा, वहां कुछ लो और कुछ दो के सूलों पर मुल्क बच जाएगा। उसके बाद आपके वाले साहब का मामला हो गया, उसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि डिक्टेटर के साथ नहीं आपको खड़ा होना चाहिए था और भुट्टो साहब को इसलिए माफ कर देना चाहिए था कि डेमोक्रेसी को नुकसान न पहुंचे? आज तक किसी डिक्टेटर के साथ नहीं खड़ा रहा। उसी वो लोग जिन्होंने आप ही के FIR पे भुट्टो साहब हैंग हुए थे। मेरी FIR तो मेरा बाप का मतलब थे, बाप का मैंने अपने बाप का इंसाफ नहीं लेना था। दुरुस्त, अगर आप करोड़ों लोगों की खातिर, मुल्क की खातिर, कौम की खातिर भुट्टो साहब को अपने वाले साहब का कत्ल माफ कर देते तो ये बेहतर नहीं था? इस्लाम का निजाम पता है कि कसास जो है वो जिंदगी की एक रमक है, माफी भी तो है जी, सर। जी। साहब तो चीज ये है कि और फिर इसलिए माफ कर देते कि डिक्टेटर को फायदा ना हो उससे, क्योंकि पूरी आप देखिए ना क्या हुआ उसको, एक जमहूरी लीडर जो है वो हमने लटका दिया। अगर भुट्टो सिर्फ मेरे बाप का कातिल होता तो शायद मैं माफी कर देता, लेकिन ये शख्स इसने इख्तिदार की लैला हासिल करने के लिए आधा मेरा पाकिस्तान तोड़ दिया, ये पाकिस्तान का कातिल है। बस ही मुझे इजाजत दो यार, मैंने असेंबली में स्पीकर से पूछना कि उठे तो स्पीकर ठीक कराएगा नहीं। नाज़रीन, स्टे विद अस, हम आपके मुंतज़िर हैं, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं।